ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحمت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس انسان میں دوسروں کے لیے جتنی بھی زیادہ رحم دلی ہوگی اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ دوسری ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبخت انسان ہی رحم دلی سے خالی ہوتا ہے۔ اور تیسری ایک اور روایت میں آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم دنیا والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ تو چنانچہ ضعیف، عمر رسیدہ، بوڑھے اور کمزور شخص پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان، عمر رسیدہ، بوڑھے، ضعیف اور کمزور شخص کی عزت کرتا ہے یا اس کا خیال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ جب وہ بوڑھا ہوگا، جب وہ ضعیف ہوگا، جب وہ کمزور ہوگا تو اس کا وہ خیال کرے گا، اس کی وہ عزت کرے گا۔ لہٰذا اگر گھر میں کوئی بوڑھا ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کا خیال کریں۔ پڑوسی ہے تو اس کا خیال کریں، محلے دار ہے تو اس کا خیال کریں۔ اسی طرح سفر میں جب آپ سفر کر رہے ہیں تو اس کو بیٹھنے کی جگہ دیں، اس کا خیال رکھیں۔ آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ سیٹوں پر تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن بوڑھے، ضعیف شخص کھڑے ہو کے سفر کرتے ہیں، تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسکینوں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمدہ اور بہتر اور نہایت ہی بابرکت گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور بدبخت انسان وہ ہے کہ جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرے اور نامناسب اور دل توڑنے والا برتاؤ کرے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے محلے دار، پڑوسی اگر کوئی یتیم مسکین ہے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح محتاج لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو بیوائیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار بیمار ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جسمانی بیماریوں کی روک تھام میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بچانا اور اس کی درستگی کا اہتمام کرنا، یہ بھی رحم دلی میں شامل ہے۔ اس لیے ایمان، اچھے اعمال، اخلاق پیدا کرنے سے ہر انسان آخرت کی تکلیف اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے دوسرے مسلمانوں کی فکر کرنا اور ان پر ترس کھانا، یہ بھی رحم دلی میں شامل ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کا حق تلفی ہو جاتی ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے یا پھر معاف کر دینا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دلی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔